اس دل کو اگر خالی رکھیں گے تو اس دل میں پھر آپ کو پتہ جگہ کیا بنائے گی. جیسے زمین ہے، آپ لوگ فصل کاشت کرتے ہیں، ہم لوگ تو فصل جو ہوتی ہے نا، اگر اس کو زمین کو زرخیز کیے بغیر چھوڑ دیں تو اس کے اوپر بوٹیاں نکل آتی ہیں. آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر ہل اس پر نہ چلائیں تو وہ بوٹیاں نکل آئیں. اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، بوٹیوں کو آپ کو کھاد دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس زمین کی حفاظت ہی نہیں کی. اور زمین کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ ہل چلاتے ہیں نا. نظرہ بھائی، ہل چلاتے ہیں نا، پہلے ہل چلاتے ہیں، پھر جب زرخیز ہو جاتے ہیں پھر وہ اس میں جو ہے بیج ڈالتے ہیں، پھر ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ سپرے کرتے ہیں یا کھاد ڈالتے ہیں تاکہ اسے بیماری نہ لگ جائے. جب بڑی ہو جاتی ہے پھر اللہ سے دعا مانگتی ہے، یا اللہ میری فصل پک گئی، اب بارش نہ آئے. اور یہ بڑی بڑی کامیابی کی بات ہے کہ اللہ ہی کے گھر میں ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے. صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، قبر کے منازل آسان ہو جائے، اور اسی طریقے سے کل اللہ کریم کے سامنے ہم سب کی حاضری ہو تو اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو قبول کرتا ہوا جنت کی ڈگری دے دے. یہ ہے آپ کا اور میرا مقصد، اور یہی میرا اور آپ کا مشن ہے. تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہم نے جو ایک ٹاپک یا موضوع چوز یا منتخب کیا ہے اس کا نام ہے نیکی پر ثابت قدمی، یعنی نماز پڑھنے پر مستقل نمازی بن جانا، نیکی کرنے پر مستقل نیکی کرنا. یہ ہے اصل ہمارا موضوع. یہ بہت بڑا اہم موضوع ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج 20 ذی الحجہ ہے اور ابتدائی 10 عشرہ یعنی 10 ذی الحجہ گزر چکا ہے. وہ انتہائی قیمتی دن تھے. اب یہ ہے کہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں اور 2 مہینے ایسے آتے ہیں جس میں ہمیں ایک اچھا ماحول ملتا ہے. نمبر 1 رمضان، جس میں ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی ایک محنت لگی ہوتی ہے. 1 مہینہ. دوسرا ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس میں بھی لوگ قربانی پہ جا رہے ہوتے ہیں، قربانی یعنی عمرہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، قربانی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا اہم دن ہے. اب اگر 360 دنوں میں سے 2 ماہ نکالیں، 60 ڈیز یعنی 60 دن نکالیں تو باقی بچتے ہیں 300 دن. یہ جو 60 دن ہے نا، مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل آخرت ہے، تمہاری منزل قبر ہے، تمہاری منزل جنت ہے، تمہاری منزل اللہ کی رضا ہے، تمہاری منزل اللہ کی خوشنودی ہے. اور اگر تم نے اس کو پا لیا تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کی ہر چیز، مال و متاع اللہ آپ کو دے دے لیکن آپ کو اللہ نہ ملے تو کچھ نہ ملا. یہ سچی بات ہے. یہ ایسے نہیں ہے میں آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کر رہا ہوں، یہ درد دل ہے، یہ تجربہ ہے میرا. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ میرے دل میں بے چینی ہے، میرے دل میں بے قراری ہے، میں تڑپ رہا ہوں. پوچھا کیوں، کیا ہے؟ کہہ رہے میرے 10 بنگلور ہیں، کہہ رہے میرے پاس تو اربوں کی گاڑیاں ہیں. بھائی دل بے چین کیوں ہے؟ اس لیے بے چین ہے اس دل میں اللہ کی جگہ میں نے نہیں بنائی. دیکھو کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارا جو دل ہے یہ فصل کی مانند ہے، یہ زمین کی مانند ہے، یہ زرخیز کر کے اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ زمین پہ سپرے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی. زمین میں آپ ہل چلاتے ہیں، یہاں قرآن سے آپ یاری کرنی پڑے گی. زمین میں آپ کھاد ڈالتے ہیں، یہاں ذکر الہی سے آپ کو دل کی آبیاری کرنی پڑے گی. یہ میرا اور آپ کا دل بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کی بات کرنے کی عزت بخشی ہے تو آپ کے لیے، میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اب آپ کو دیکھیں کہ اس علاقے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، کسی کے پاس جس کو بھی کہیں آج درس قرآن ہے آپ تشریف لائیں، وہ کہیں گے آج اچانک مجھے کام پڑ گیا. آپ دیکھو اللہ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا، کتنی بڑی بات ہے.
اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں تو یہ سارے فرشتے آپ کی گواہی دیں گے اللہ کے سامنے، یہ بات صحیح کر رہا ہوں، یہ بیان نہیں کر رہا، یہ درد دل ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، میں جا رہا تھا، آگے ڈاکو آ گئے، تو جب وہ ایسی بات کریں لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، ہاں اچھا پھر کیا ہوا، کتنے پیسے نکلے، 10,000، اور کیا ہوا، ایکسیڈنٹ تو ہوا، اور وہ چونکہ وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے، وہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہ سمجھ لیجئے میں بڑا تفصیلی واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حادثات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر میں نے اپنے دل کو پاک نہ کیا، آپ نے اپنے دل کو پاک نہ کیا، تو پھر شیطان ہے، جیسے اس زمین میں بوٹیاں آ جاتی ہیں نا، گندی بوٹی آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو میری زمین کو خراب کر دیں گے، فوراً کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہے شیطان بھی میرے دل میں آ جائے گا اور وہ کہے گا آپ لو مزے کرو۔ شیطان کہیں کہ میں نے آپ پہ محنت کر دی ہے، اب میری ضرورت نہیں ہے، آپ شیطان کے کیا ہیں، بڑے ایجنٹ، آپ میری ضرورت نہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ جس طرح سے زمین کو میں اور آپ کئی کہتے ہیں نا، کئی سے، اور اس طرح سے وہ ہم توڑیں پھاڑیں تو زمین خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کی گندی بوٹی لگ جاتی ہے تو آپ کہیں گندے، آپ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود خراب ہو جاتی ہے، زمین کے اندر وہ طاقت کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ آخرت کو یاد کریں گے، اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ دنیا بھی محنت کریں، دنیا میں بھی اپنے لیے کیا کریں، جو ہے وہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اس رزق کو، رزق حلال کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں، ان کے لیے رہنے کا بندوبست کریں، اس کا جو ہے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اس اللہ کو نہ بھولو جس اللہ نے آپ کو اور مجھے زندگی دی ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے، استقامت آتی ہے، پھر تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے، اللہ تخافوا، پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے، پھر آپ یہ نہ تنگ میرا رزق کہاں سے آئے گا، میری روٹی کہاں سے آئے گی، میرا کھانا کہاں سے آئے گا، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میرے بچے کہاں جائیں گے، ہائے وہ بھوک سے مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے کہ اب میری جان جاتی ہے تو جانے دیں، اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا، اسلام نہیں چھوڑنا، مجھے موت آ جائے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما تو اسلام کے مطابق عطا فرما۔ مجھے ضرورت ہے اس دعا کی، آپ کو ضرورت ہے اس دعا کی، کیونکہ اس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، شادی کیوں کی آپ نے، کہتے ہی نہیں کہتے، شادی نہ کرتے، میں اس کی ذمہ دار تو نہیں ہوں، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کیا کروں، آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، یار دیکھو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہوتا کیوں ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ خواتین کیا ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مرد کتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، معاملات بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا کام کیا ہے، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، جہاں تک ہوا کر دیں گے، بس تھوڑی دیر کا غصہ، پھر وہی الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے سے بڑا پریشر ہوتا ہے فیملی کی طرف سے۔ میں اس کے گھر گئی تھی اور اس نے میری فرینڈ نے، میرے دوست نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ نے مجھے سوٹ لے کے دیا ہے، اب نئے جو پروگرام ہوگا اس میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گا کیونکہ میرے دوست نے دیکھ لیے مجھے۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ پریشر ہوتا ہے، اور جب پریشر ہوتا ہے تو پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے کوئی پیسہ مل جائے، کہاں سے کوئی جاب مل جائے، جاب اچھی ہو، نوکری اچھی ہو، کام اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، کیوں؟ کیونکہ گزارا نہیں ہوتا۔ یہ سب کے ساتھ ہے، اس کے باوجود بھی مسکراتے ہوئے بات کو ٹال دینا، جو ہے گھر والوں کو کھلا دینا، یہ آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ زندگی کا سٹیٹس بدل گیا ہے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں آج کل، ایسے کرتے ہیں، ایسے فون پکڑتے ہیں، یہ 3 کیمرے ہیں، یہ آئی فون ہے، میرا اب سٹیٹس، ایسے پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کہیں جائے نا، ہمارے بچے کسی کے پاس 3 کیمروں والا فون آ جائے، اگرچہ وہ نکلی بھی ہے، تو آج کل کور آئے ہوئے ہیں، تو وہ فون ہوتا ہے ہاتھ میں، تو کور ایسے لگا لے تو اس کے 3 کیمرے ہوتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں جیب میں، ایسے چل رہے ہوتے ہیں۔
3 کیمروں والا فون ہے. تو بھائی یہ تو آئی فون کی عزت ہے، آپ کی کہاں عزت آئی ہے؟ آپ تو سائیکل پہ بھی آئے، لوگ آپ کا استقبال کریں، پیدل بھی آئے، لوگ آپ کی عزت احترام کریں. تو ہماری جو ترجیحات ہے وہ بدل گئی ہے، ہماری جو ترجیحات ہے بدل گئی. ہم کہتے ہیں لوگ ہماری گاڑی دیکھ کے ہمارے لیے ہمارا عزت ہے، ہمیں سلوٹ کریں. یہ سلوٹ آپ کو نہیں، آپ کی گاڑی کو ہے. لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ آ جائے لوگ ہمیں سلوٹ کریں. یہ آپ کو سلوٹ نہیں کرے، آپ کے پیسوں کو کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا. یہ زندگی کی آزمائشیں ہیں. اگر ہر چیز، ہر آدمی کے پاس ہر سب کچھ ہو تو پھر آزمائش کیا کو ہے؟ آزمائش کہاں سے آ گئی؟ محنت ہمیں نہ کرنی پڑے تو پھر آزمائش کہاں سے آ گئی؟ تو ساری یہ جو چیزیں ہیں ان کا بنیادی طور پر جا کے تعلق بنتا ہے محنت سے، آزمائش سے. انبیاء علیہ السلام نے اپنی گردنیں اللہ کے راستے میں کٹوا دی. اب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی، آپ کی کم و بیش 11 بیویاں تھیں. آپ نے ظاہر ہے تجارت بھی کی. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے نبی، سارے ہمارے نبی ہیں، لیکن جن کے امتی ہیں ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے تجارت بھی کی، آپ نے کاروبار بھی کیا، آپ نے بکریاں بھی چرائی، آپ نے پوری امت کو وہ درس بھی دیا جو آج تک مجھ تک پہنچ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اس کے بعد جو بقیہ مہینے اس میں بھی ہم نے نیک کام کرنے چھوڑے نہیں. نماز کی پابندی تو بنیادی چیز ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز کے بغیر ہی اتنا بڑا مرشد بن گیا ہوں کہ میں ایک نماز تو یہاں پڑھتا ہوں، دوسری نماز مدینے میں پڑھتا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں گھر میں بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان میں کمزوری ہے. اگر وہ یہ بات کرے تو میں تو ہر نماز مدینے میں پڑھتا ہوں، ممکن ہے پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اب مسجد میں نہیں آتا ہوں، اس کا مطلب ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری ہے، دل میں کمزوری آ چکی ہے، اور وہ کمزوری قرآن سے دور ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت سے دور ہو سکتی ہے، رسول کی محبت سے دور ہو سکتی ہے، صحابہ کی محبت سے دور ہو سکتی ہے، اہل بیت کی محبت سے دور ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اہل اللہ کی محبت سے دور ہو سکتی ہے. اور جب یہ ہم کرتے رہیں گے پھر ہمیں یقیناً ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں میں شامل نہ کرے. یہ ممکن نہیں ہے. یہاں یہ جو جہان ہے یہ آزمائش کا جہان ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ساتھ مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. یا تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا نہ ہو. جب ہماری منزل اللہ ہے، جب ہم نے لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ پھر وفا بھی تو اللہ سے کریں، پھر محبت بھی تو رسول سے کریں، پھر عشق بھی تو رسول سے کریں، پھر محبت کا تقاضا بھی تو صحابہ سے کریں، پھر عشق کی باتیں بھی تو اہل بیت سے کریں، پھر دل والوں کی باتیں بھی اہل اللہ سے کریں. تو یہ جو ایک ٹریک ہے مجھے اور آپ کو ملتا ہے، اور اگر اس راستے کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا تو گویا کہ پھر ایک گمراہی ہے، پھر ایک اندھیرے ہیں. اور جب اندھیرے میں انسان چلا جاتا ہے لوٹنا مشکل ہوتا ہے. 3 چیزیں ہیں جس میں انسان، آج کا ہمارا نوجوان جو ہے گرفتار ہے. نمبر 1 وہ کہتا ہے یار ایک اچھی سی جاب مل جائے، اور کم از کم وہ کہتا ہے بس رات کو کوئی ایسا کام ہو، کوئی معاوضہ ہو، ایک دم سے میرے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمارے بچوں کی آج کی سوچ ہے. دوسرا یہ کہ بہترین گھر ہو، عالی شان بنگلہ ہو، نیچے نوکر چوکر ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسرا یہ کہ بہترین گاڑیوں پروٹوکول ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرض کیجئے ہمارے نظر بھائی ہیں، ان کو آج اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان کو انشاءاللہ آج کے بعد 5 ارب روپے دیا جائے گا اور گاڑیاں دی جائے گی، اتنے پروٹوکول. یہ سننے کے باوجود کہے گا ہائے میں تو پہلے صحیح تھا، اب گاڑیوں کو سنبھالنا پڑے گا مجھے. یہ پہلے خوشی ہوگی، بعد میں پریشان ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہوگی اتنا ہی اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو زیادہ جواب دینا ہوگا.
قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازمن اللہ کریم آپ سے اور مجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ جو جوانی ہے اس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا، یہ جو آنکھیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کا بھی مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، یہ پاؤں جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کا بھی مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ میرا نہیں اللہ کی امانت ہے، اس کا بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، جو میری اولاد ہے میں اس کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہا یا محنت نہیں کر رہا اس کا بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور جو میرے پڑوسی ہیں اگر ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا تو وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، یہاں تک کہ 5 سوال ایسے ہوں گے جن کی میں نے اور آپ نے تیاری بھی کرنی ہے، اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا۔ نمبر 1، جوانی کہاں پہ گزاری؟ جوانی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی مجھے بات کر کے دکھائے تو صحیح۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مال کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے، اور اگر حلال سے کمایا ہے تو اس کو خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ نمبر 4، جو علم حاصل کیا ہے، اور نمبر 5، اس پر عمل کہاں تک کیا ہے۔ یہ 5 سوال ہیں، اس کی تیاری میں نے کی ہے۔ پہلا سوال علم کے بارے میں، دوسرا سوال رزق کے بارے میں، تیسرا سوال کس کے بارے میں؟ آپ کی جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں۔ تو گویا کہ بنیادی طور پر تو 5 سوال ہیں، یہ 5 سوال آپ سے اور مجھ سے کیے جائیں گے، لیکن پھر وہی سوال آپ سے اور میرا اپنے آپ سے یہ ہے کہ کیا میں نے اور آپ نے اس کی تیاری کی ہے، اور اگر کی ہے تو اللہ سے مانگے، جو ہمارا موضوع ہے کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے نیک اعمال کرنے کا، یہ اللہ مانگے کہ یا اللہ آج مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو عشاء کی بھی توفیق دے، اور اگر عشاء کی نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو میرے مالک فجر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور اگر یہ بھی توفیق دے رہا ہے تو کہیں یا اللہ ہمیں گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی توفیق دے، اور اگر اللہ یہ بھی دے رہا ہے تو پھر یہ اللہ سے دعا مانگے یا اللہ ہمیں رزق حلال کی بھی توفیق دے، اور اگر یہ بھی دے رہے ہیں تو اللہ سے یہ بھی دعا مانگے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، اور اگر اللہ یہ بھی دے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں اولاد کو صحیح معنوں میں اس کی تربیت کرنے کی بھی توفیق دے، اور یہ بھی اگر اللہ توفیق دے رہے ہیں تو پھر یہ بھی مانگے یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اگر یہ بھی اللہ نے دے دیا تو آپ کا اور میرا کارنامہ امید ہے اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ کامیابی کا ہوگا۔ امید پر دنیا قائم اور دائم ہے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ ایسا بنا دے کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں، مجھے اللہ ایسا بنا دے کہ کل اللہ کے حضور میری حاضری ہو تو اللہ کہے رفیق جنتی، نظر جنتی، شاہ صاحب جنتی، شاہ عالم جنتی، فلاں جنتی، حافظ صاحب جنتی۔ تو یہ اعلان اگر ہو گیا، یہ اعلان ہو گیا، یقیناً ہوگا، تو اس سے بڑی میری اور آپ کی کامیابی نہیں۔ یہ سوچ رکھے، بڑی سوچ رکھے، یہ میری اور آپ کی جو زندگی ہے یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی، کسی وقت بھی۔ منبر رسول پر آپ سے بات کر رہا ہوں، ممکن ہے میں گھر تک پہنچتا نہیں پہنچتا، کیا پتا، نہ آپ کی زندگی کا آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، نہ میری زندگی کا میرے ہاتھ میں اختیار ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا موٹا جو اختیار ہے یہ بھی اللہ کے حوالے کر دے۔ چھوٹا موٹا جو اللہ نے اختیار دیا ہے آپ کو اور مجھے، کھانے کا، پینے کا، نماز کا، کھیلنے کا، لڑائی کا، تو یہ سارے کے سارے اختیار کس کے پاس کر دیں؟ اللہ کے ہاتھ میں کر دیں۔ میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا پش پناہ اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، میرا ناصر اللہ ہے، مجھے پالنے والا اللہ ہے، مجھے دینے والا اللہ ہے، مجھے کھلانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دیں، پھر بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم نے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم تو اللہ کریم کی پناہ میں آ گئے، اب اللہ کریم ہمیں شیطان مردود سے بچا لے گا۔ یہ ہے اصل پہلو۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔